सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिब अलक़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। ईरान के सुप्रीम लीडर जो शहीद किए गए हैं, मिसाइल बम मार के उनको शहीद किया गया है। और आज ही मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ है कि इनको शहीद क्यों कहा जा रहा है। इनको बोलो कि ये हलाक हो गए हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो क्यों बोले कि ये हलाक हो गए हैं। मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है, मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे ईमान रखती हूँ कि आज तक, बचपन से लेके आज तक हमने यही सुना है कि शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, यही सुनते आ रहे हैं कि जो ना माने शिया काफिर है वो भी काफिर है, जो ये नहीं बोलेगा शिया काफिर है वो भी काफिर है। तो यही समझती रही हूँ मैं, बचपन में तो यही समझती रही हूँ कि शायद ऐसा ही हो। लेकिन वक्त के साथ साथ अक्ल दिमाग को पता चला है, शऊर मिला है दिमाग को कि जब किसी मुसलमान पे कोई मुसीबत आती है, किसी के ऊपर कोई जुल्म करता है, तो उनके साथ कौन खड़ा होता है? ईरान। और कोई भी मुल्क, कितने इस्लामी मुल्क हैं, कोई मुल्क भी मुसलमान की हमायत में खड़ा नहीं होता सिवाय ईरान के। फ़लस्तीन में इतना जुल्म हुआ, इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, वहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे, औरतें और फ़लस्तीनी मारे गए, शहीद किए गए। लेकिन किसी मुसलमान मुल्क की माँ मर जाए अगर कोई बोला हो तो कोई बंदा नहीं बोला, कोई मुल्क हरकत में नहीं आया, किसी का दिल नहीं पिघला कि एक तरफ मुसलमान मारे जा रहे हैं। और इसराइल और अमेरिका के सारे मुसलमान मुल्क जो है ना, दोस्त हैं, हम दर्द हैं, उनसे दोस्तियां हैं सब मुसलमानों की। अपने मुसलमानों के लिए जब गैरत ना जागे तो फिर वो क्या ईमान और क्या मुसलमान और क्या वो मोमिन है। फ़लस्तीनियों की अगर मदद की है तो वो ईरान ने की है, ईरान ही उसका सहारा, उसका आसरा बन के खड़ा रहा है, ईरान ने उसकी मदद की है। और किसी भी मुल्क को, किसी मुसलमान को गैरत नहीं आई। ये जो मौलवी, इस मौलवी की आप वीडियो आइए, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखा करता था। तो जो बंदा हज़रत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, हुजूर उसके लिए दुआ नहीं फरमाते, हुजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ते। तो आज हमें सोचना चाहिए, हमें बड़ा अफसोस हुआ है उनके साथ ये मामला हुआ, हम खुश नहीं हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शरीयत मुतहरा का पास हमें हर जगह पे होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38वीं नस्ल से जाके मिलते हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं। ये आयतुल्लाह ख़मीनी जो है, इनका शजरा नसब जो है वो 38वीं पुश्त से जाके मिलता है, समझाइए। और ये शहीद हैं, ये सैयद भी हैं, और इन्होंने दिखाया है कि मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँ, मुसलमान के लिए आवाज़ उठाता हूँ और किसी यजीद की बैत नहीं करता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, जितने भी हैं, उन सब की गैरत कहाँ है? वो सब अमेरिका और इसराइल से बैत कर चुके हैं। इसलिए तो फ़लस्तीन के हक़ में किसी मौलवी की ज़ुबान सड़ जाए अगर कोई बोला हो तो, गूंगे हो जाए अगर कोई बोले हो तो। कहाँ गए इतने बड़े बड़े मुल्ला जो कहते हैं कि पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, तो किले से मुसलमानों के लिए आवाज़ कौन निकालेगा? किले से कौन बोलेगा मुसलमानों के लिए? जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। पहले फ़लस्तीन को इन्होंने खंडरात बनाया, इसराइल और अमेरिका ने मिलके, और अब उन्होंने पकड़ा कि अब ईरान को भी ऐसे करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे मुसलमानों का इन्होंने यही हाल करना था अगर ईरान खड़ा ना होता तो। लेकिन ईरान एक गैरतमंद मुल्क है, अवाम ईरान की गैरतमंद है, वहाँ के लीडर गैरतमंद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि यहूदो नसारा को तुम दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, और ये कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। इतने बड़े ये काफिर हैं, यहूदी और ईसाई। तो क्या ईरान ने किसी यहूदी ईसाई को दोस्त बनाया? उनके साथ हाथ तक मिलाया? नहीं मिलाया, क्योंकि वो कुरान पे चलते हैं। ईरान वाले अहले तशी जो है वो कुरान पे चलते हैं, उन्होंने कुरान पे अमल करके दिखाया। लेकिन हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान, वो सारे इसराइल के यार, इसराइल के दोस्त, अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के यार। और ऊपर से कहते हो कि इसको शहीद ना बोलो। अमेरिका के जो मरते हैं उनको शहीद बोले, वो तो अहले सुन्नत है ना, वो तो देवबंदी हैं, वो तो वहाबी है ना, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं। इसराइल वाले अहले सुन्नत या अहले हदीस हैं, उनको बोले शहीद हो गए हैं। हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? अवाम को मरवाते हैं, अवाम मरती है, और जो हुक्मरान होते हैं वो दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। जब भी मुल्क में कोई ऐसा माड़ा वक्त आता है तो हुक्मरान जहाज पकड़ के दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। मरता कौन है? अवाम। नुकसान किसका होता है? अवाम का। लेकिन उस बंदे को कहा गया था कि तुम बच सकते हो, बच जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा था नहीं, अगर मेरी सारी अवाम बच सकती है तो मैं बचूंगा, वरना नहीं। तो उन्होंने शहादत को जो है ना वो चुना, शहादत नोश फरमाया। सबसे बड़ा शहादत का रुतबा लिया है। किसी मुसलमान ने शहीद नहीं किया, इसराइल ने, जो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन है ना, उन्होंने शहीद किया है आयतुल्लाह ख़मीनी को।
اور وہ قرآن پہ چلنے والے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں چلنے والے، وہ حسین کو ماننے والے ہیں۔ اور حسین کون ہے؟ اہل بیت ہے حسین، ہمارے نبی کے نواسے ہیں حسین، حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین۔ اور علی کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ جن کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ۔ اور سب لوگوں کی نسلیں جو وہ بیٹوں سے چلتی ہیں، مردوں سے چلتی ہیں، لیکن میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، وہ ہیں حسین۔ تو کیا آج ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ ایران کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ایران اتنا غیرت مند ملک ہے کہ اس نے کسی بھی مسلمان ملک کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا کہ میری مدد کرو آ کے۔ ہم جو مسلمان ہیں، عرب والے ہیں، جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے رہے آج تک، کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ہمارے سر کا تاج ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، اس لیے وہ عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں رہے، عرب میں ان کا جو ہے روزہ مبارک ہے، اس وجہ سے ہم پورے عرب ممالک کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے رہے۔ لیکن وہی عرب، غدار عرب، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جتنی فحاشی عربی پھیلا رہے ہیں، اتنی تو وہ یورپ والے بھی نہیں پھیلا رہے۔ چلو انہوں نے اپنے جسم ننگے رکھے ہوئے ہیں، ان کا پتہ تو ہے نا کہ یہ کافر ہیں، اور انہوں نے تو پورا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آستینوں میں سانپ چھپائے ہوئے ہیں، امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تاکہ جس پر دل کرے جب دل کرے آرام سے حملہ کرو اور غریبوں کو، مسلمانوں کو مارو۔ امریکہ نے اڈے عرب ممالک میں، عرب ریاستوں میں اس لیے لیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو مارنا آسان ہو جائے۔ اس لیے نہیں لیے کہ امریکہ اسرائیل کو مارے گا یا امریکہ کسی اور غیر مسلم پہ حملہ کرے گا یا انڈیا پہ کرے گا، نہیں۔ امریکہ نے اڈے عرب والوں سے اس لیے لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے۔ اور یہ عرب جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے رہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، مکہ مدینے کی وجہ سے، لیکن یہ اس لائق نہیں ہیں، یہ بہت ہی غدار لوگ ہیں۔ اور اب بتائیں، امریکہ والے تو سارے بھاگ گئے، اب بے یار و مددگار ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اصل ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور مریں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ بھی تو مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ اگر ان کا وار نہیں چلا، ان کا نہیں چل سکتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں لڑ کے مریں اور ختم ہو جائیں، اتنے ختم ہو جائیں کہ بہت تھوڑے سے رہ جائیں، تاکہ ہمیں یہ کنجنے آسان ہو جائیں، ہم ان کو آسانی سے ختم کر سکیں۔ وہ ہمیں مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، اسلام دشمن ہے، وہ اسلام کو کیسے برداشت کریں گے، مسلمانوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسرائیل یا امریکہ کے آگے جھکا نہیں ہے، ان سے بیعت نہیں کی، ان کی ایک نہیں مانی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے پیچھے کوئی مسلمان ملک نہیں کھڑا جو میرے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو، پھر بھی وہ ڈٹ گیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا اسرائیل کو، امریکہ کو انشاءاللہ۔ اور فلسطین کا بدلہ لے رہے ہیں، فلسطین کا بدلہ لے رہے ہیں ایران والے۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ کافر ہے؟ میں تو نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتی کہ یہ کافر ہے، یہ علی کو ماننے والے ہیں، یہ حسین کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ میں بتا چکی ہوں کہ علی کون ہے اور حسین کون ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن کو تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے کس اہل بیت کو پکڑا ہے؟ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وہ نبیوں کی زمین ہے فلسطین، بیت المقدس ہے وہاں پر، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کو جماعت کروائی ہے، اتنی مقدس جگہ۔ اور جہاد فرض، سب مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جا کے جنگ لڑو۔ تو تب ہمارے مولانا کہاں تھے؟ آج آ گیا فتویٰ لگانے کہ اس کو شہید نہ بولو، شہید بولیں گے اور وہ شہید ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، تب مدینے والے کہاں تھے؟ تب مکے والے کہاں تھے؟ ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، مدینے والوں نے نہیں دیا، مکے والوں نے نہیں دیا، وہ بھی تو مسلمان تھے نا۔ آج بھی بالکل وہی ساری صورتحال وہی ہے، سارے مسلم ممالک خاموش ہیں، کوئی نہیں اف بھی نہیں کر رہا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے ڈر رہا ہے۔ تو اب ایران نے کیسے سب کو ڈرایا ہے؟ انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی، ایران کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب کرے گا۔ ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، ایران ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، بیعت نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک حسین کو ماننے والا ہے، علی کو ماننے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ تو کیسے آپ کہتے ہو کہ یہ کافر ہے؟ کافروں کے مقابلے میں بھی اس کو کافر کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تسلیم کر چکے ہو کہ جو اسرائیل اور امریکہ ہیں وہ اہل سنت ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، یہ تسلیم کر چکے ہو، اسی لیے اس کو پھر کافر بولتے ہو نا۔ بہت زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں، ہم کیسے خود کو ایماندار سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم کہ ہم ایماندار ہیں؟ جب ہم کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اللہ کو بھی شرم آتی ہے کہ یہ بندے میں نے پیدا کیے ہیں، اور کافر کے سامنے جھک رہے ہیں، میرے بندے ہیں، پیدا میں نے کیے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں بتا بھی دیا کہ ان لوگوں سے دور رہو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، پھر بھی جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے منکر لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن کو تو کھول کے دیکھو، قرآن کو تو صحیح طرح سے پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جہاد کرو، کوئی بندہ جہاد کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوتا، مر جائیں گے۔
یہ تو وہ ڈرتے ہیں جہاد سے جن کا ایمان، جن کا یقین ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ، جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ، یہ وہ ڈرتے ہیں جہاد سے۔ جہاد کا جذبہ تو وہ ہے جو آیت اللہ خمینی نے جہاد کیا اور شہادت کو نوش فرمایا۔ بہت تکلیف ہوتی لوگوں کو، لیکن وہ شہید ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سب نے اس کا استقبال کیا ہوگا جنت میں، کہ آ جاؤ، جنت میں ان کا استقبال کیا گیا ہوگا۔ اپنے پاکستان کے جو ہمارے پاکستان کے مولوی حضرات ہیں جو بہت بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی، اگر ان کی بات مان لی جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ان کو شہید نہ بولو، اس کا مطلب یہی کہنا چاہتے ہیں نا، میں زبان سے کہنا نہیں چاہتی کہ یہ کافر ہے نعوذ باللہ۔ تو مجھے یہ بتاؤ 88 سال کا بوڑھا بندہ، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھو کیسی ہے، اس کے چہرے پہ تازگی دیکھو کیسی ہے، اور ایک طرف یہ جو اسرائیل کا جو صدر ہے اس کا چہرہ دیکھو وہ کافر ہے، ٹرمپ کا چہرہ دیکھو وہ کافر ہے، مودی کا چہرہ دیکھو وہ کافر ہے۔ ان کے چہروں پر کہاں تازگی ہے؟ ان کے پاس ساری دنیا سے زیادہ پیسہ ہے، ساری دنیا سے زیادہ ان کے پاس پاور بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ان کے چہرے پر تازگی دکھاؤ، ان کے چہرے پر خوشی دکھاؤ، ان کے چہرے پر ایسا نور دکھاؤ، ان کے چہرے پر ایسا چمک دکھاؤ، کہاں ہے؟ یہ 88 سال کا ایک بزرگ انسان چہرے پر کیسی تازگی ہے؟ یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ ایمان کی چمک ہے، اور وہ مطمئن ہیں، وہ اطمینان والے ہیں، اطمینان والی روح ہے ان کے اندر، جس کی جو ان کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ اس کو شہید کیوں کہہ رہے ہو؟ شہید بھی کہیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے درجات کی بلندی کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ سچا لیڈر ہے، اپنے ملک میں ایک سچا لیڈر جیل میں پڑا ہے، اس کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں نکال سکتا، اس کے لیے کوئی بندہ بول نہیں سکتا۔